والحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے مثال دے دی, فرمایا کہ حیا, شرم و حیا کا ہونا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جس میں حیا ہے وہ مومن ہے, جس میں حیا نہیں ہے وہ ایمان کے اس حصے سے محروم ہے. تو حیا بچوں میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ لیکن ہم تو اپنی لڑکیوں کو بے حیا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, جبکہ عورت کا زیور ہی کیا ہوا کرتا تھا؟ حیا. اس کے سامنے ایسی ویسی بات ہو تو اس کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں, رخسار اس کے سرخ ہو جایا کرتے تھے کہ کیسی بات ہو گئی ہے. اور آج یہ لڑکیاں گفتگو سنتی نہیں ہیں بلکہ کر رہی ہیں. محبت کے عالمی دن کے موقع پہ سرخ پھول پیش کر رہی ہیں کہ ان کی مسلمانوں کی بچیاں, مسلمانوں کی بہنیں, مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بیویاں. حیا بچوں میں پیدا کریں, بچوں میں حیا رہنے دیں, ان کو گندے ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھنے سے بچائیں. موبائل اپنی بیٹی کو, بچے کو آپ نیٹ والا لے کر دے رہے ہیں, دھیان سے. روز قیامت آپ سے اس اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. یہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے. جس اللہ نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. دبئی میں آپ رہ رہے ہیں, دبئی کی حکومت کے قانون کے مطابق ایسے ہی ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو دبئی سے آپ کو نکال دیا جائے گا. اور واقعی دبئی میں رہتے ہوئے دبئی کی حکومت کے قوانین کو ماننا چاہیے جب تک کہ کوئی قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جو مرضی بناؤ. اللہ نے اپنے انبیاء کلام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتا دیا کہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, ان آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, ان ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, کہاں پہ استعمال نہیں کرنا. تو میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں, یہ نہ کہا کریں کہ جناب اب ہر بچے کے ہاتھ میں نیٹ ہے, میں کیسے روکوں جی. بیٹے کو موبائل لے کر دیں تو دھیان سے, اس میں کیا چیزیں ہیں, وہ کیا دیکھتا ہے, اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے. موبائل لے کر دینے والا بچے کے ایک گناہ کا ذمہ دار ہے. اور دوسری طرف اگر بچے کو آپ نے تلاوت سکھائی ہے, بچے کو آپ نے نمازی بنا دیا, اور آپ آج فوت ہو جاتے ہیں, وہ جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا, آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. وہ جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, ذکر پہ آپ نے لگایا تھا, اسے بھی پورا ثواب ملے گا, آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. تو برالحیا یہ بہت اہم چیز ہے. کیسے پتا چلا بہت اہم چیز ہے؟ کیوں جی؟ ایمان کا حصہ ہے. اچھا, اب ہمارا موضوع تو آج حیا نہیں ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ ایمان جو ہے اس میں اعمال داخل ہیں, اور ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی؟ جب ایمان کے آپ نے 70 شعبے بنا دیے. کتنے شعبے بنا دیے آپ نے؟ 70 شعبے آپ نے بنا دیے. تو اب ہر شعبہ ہر ایک میں تو نہیں ہوگا, ہر شعبہ ہر مومن میں تو نہیں ہوگا نا. کسی میں 50 شعبے ہیں ایمان کے, کسی میں 60 ہیں, کسی میں 70 ہیں, کسی میں 20 ہیں, کسی میں 25 ہیں. تو جتنے شعبے ہوں گے اسی قدر آپ کا ایمان ہوگا, جتنے شعبے نہیں ہوں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان کم ہو جائے گا. اور حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک بہترین شعبہ ہے. اس کو اپنے اندر باقی رہنے دیجئے, اس کو اپنی اولاد اور بچوں میں پیدا کیجئے. لیکن خیر کے کام میں کوئی حیا نہیں. کس میں کوئی حیا نہیں؟ خیر کے کاموں میں حیا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا حیا آپ کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے تو یہ حیا مذموم ہے, برا ہے, اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ گندی فلمیں دیکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی, اور مولوی صاحب سے یہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ فرض غسل کیسے کرنا ہے. بیگم کے ساتھ شادی ہونے والی ہے کیسے, یہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن ویسے کوئی شرم ہو یا نہیں. تو اس لیے خیر کے کاموں میں نہیں شرمانا چاہیے. البتہ برائی کے معاملے میں شرمائیں اپنے رب سے کہ میرا رب صبح و شام مجھے رزق دے رہا ہے, مجھے تنخواہ دے رہا ہے, مجھے اولاد دے رہا ہے, مجھے نعمتیں دے رہا ہے, اور مجھے شرم نہیں آتی کہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں.
چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک بار ضرور دبا دیں۔